دنیا اب ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں طاقت اب پردے کے پیچھے نہیں بلکہ کھلے عام فیصلے کرتی پھر رہی ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں ریاست کی خود مختاری، عالمی قوانین اور انسانی وقار سب کو پامال کر دیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ طاقت ہی دنیا کا واحد قانون بن چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، اسرائیل کی کھلی دھمکیاں، امریکہ کے غیر واضح مگر خطرناک اشارے اور ان سب کے مرکز پر ایک نام، آیت اللہ سید علی خامنائی۔ یہ محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک ریاست، ایک نظریہ اور کروڑوں لوگوں کی شناخت کی علامت ہے۔ اور جب کسی قوم کی علامت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو معاملہ صرف ریاست یا سیاست تک محدود نہیں رہتا، یہ بقا کی جنگ بن جاتی ہے۔ حالیہ مہینوں میں ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایرانی قیادت کو کمزور کرنے کی کوشش اب خفیہ نہیں بلکہ کھلے عام کی جا رہی ہے۔ تفضیاتی جنگ، میڈیا کا بیانیہ اور براہ راست جان لیوا خطرات سب ایک ہی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران واقعی تنہا ہے یا پھر ایک ایسا رد عمل جنم لے رہا ہے جو مسلم دنیا کو ایک نئے اتحاد کی طرف لے جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح عالمی طاقتیں ریاستی خود مختاری کی ریڈ لائنز کو عبور کرتی ہیں، کس طرح آیت اللہ علی خامنائی کو نشانہ بنانا دراصل پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کے مترادف ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ایران کی وہ حکمت عملی آخر ہے کیا کہ جو امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی طاقتوں کو ایک بڑا حملہ کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ ویڈیو کسی ایک ملک کے حق یا مخالفت میں نہیں بلکہ طاقت، قانون اور انسان کی آزادی کے درمیان جاری اس خطرناک کشمکش کو سمجھنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are... یروشلم کے پہاڑی علاقوں میں زمین کی گہرائی میں چھپے ایک خفیہ بنکر کے اندر وہ فیصلہ کیا جا رہا تھا جس نے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی آگ کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی صدارت میں ہونے والی اس ہنگامی میٹنگ میں ہدف صرف ایران کے ایٹمی اثاثے نہیں تھے بلکہ اس بار نشانہ وہ شخصیت تھی جو اسرائیل کے لیے پچھلی 4 دہائیوں سے ایک ڈراونا خواب بنی ہوئی تھی، یعنی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی۔ یہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کا مقصد ایران کو لیبیا، عراق اور جنوبی امریکہ جیسی صورتحال سے دوچار کر کے وہاں کی خود مختاری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ لیکن سید علی خامنائی کے لیے دشمن کا یہ وار کوئی نئی بات ہرگز نہیں تھی۔ 27 جون 1981 کی وہ دوپہر آج بھی تاریخ کے صفحات پر درج ہے کہ جب تہران کی ابو ذر مسجد میں ایک ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس نے ان کا ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا۔ وہ بچہ جو صرف 23 سال کی عمر میں شاہ ایران کے خلاف تحریک کا حصہ بنا تھا، وہی تحریک جس نے ایران کو اسلامی جمہوریہ ایران میں بدل دیا۔ اس دوران شاہ کی خفیہ پولیس، سواق کے بدترین تشدد اور قید و بند کی صعوبتیں کاٹنے والا یہ شخص آج امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ایک ناقابل تسخیر چٹان بن چکا ہے۔ آج واشنگٹن اور تل ابیب میں جو بے چینی نظر آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ خامنائی کا وہ سفر ہے جس نے ایران کو تنہائی سے نکال کر ایک ایسی علاقائی طاقت بنا دیا جس کے بغیر خطے کا کوئی بھی فیصلہ مکمل نہیں ہوتا، چاہے وہ لبنان میں حزب اللہ کی حمایت ہو یا غزہ میں حماس کی پشت پناہی۔ ہر بڑا فیصلہ اسی رہبر اعلیٰ کے دفتر سے نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک سب کے نزدیک اصل مسئلہ ایران کی عوام نہیں بلکہ وہ قیادت ہے جو جھکنے کو تیار نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خامنائی کو بیمار کہنا، رجیم چینج کی دھمکیاں دینا دراصل اسی نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے جو کسی بھی بڑے حملے سے پہلے دشمن کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور بے پناہ فوجی طاقت رکھنے کے باوجود ایران پر براہ راست حملے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ایران کا وہ دفاعی نیٹ ورک ہے جو اس نے گزشتہ 4 دہائیوں میں پورے خطے میں پھیلا دیا ہے۔ ایران نے اپنی سرحد سے باہر ایسی پراکسی فورسز تیار کی ہیں جو ایک اشارے پر اسرائیل کے چپے چپے کو راکٹوں اور میزائلز کا نشانہ بنا سکتی ہیں۔
اگر امریکہ ایران پر براہ راست حملہ کرتا ہے تو خلیج فارس میں موجود اس کے تمام فوجی اڈے اور تیل کی سپلائی لائنز سیکنڈز میں تباہ کر دی جائیں گی، جس کا نتیجہ عالمی معیشت کی مکمل تباہی ہوگا۔ یہی وہ میوچل ڈسٹرکشن کا خوف ہے جو دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایران پر حملہ کرنا شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہوگا۔ دوسری طرف ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی آگ کو مشرق سے مغرب تک پھیلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایران میں سپریم لیڈر کا عہدہ صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے لیے ایک مقدس روحانی مرکز ہے۔ ان کی شہادت کی صورت میں نہ صرف ایران کے اندر ایک ایسی انتقامی لہر اٹھے گی جو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی، بلکہ عراق، یمن، شام، لبنان، پاکستان، الغرض مسلم خطوں میں موجود لاکھوں مسلح جنگجوؤں کا رخ مغرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف مڑ جائے گا۔ یہ وہ جنگ ہوگی جو سرحدوں کو نہیں پہچانے گی، جہاں یورپ اور امریکہ کے مفادات دنیا بھر میں نشانے پر ہوں گے۔ اس صورت میں ایسی عالمی مزاحمت جنم لے گی جو عالمی نظام کو تہوبالا کر کے رکھ دے گی، اور یہی وہ ڈراونا خواب ہے جو نیتن یاہو اور امریکہ کے جرنیلوں کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک ایسی جنگ کو جنم دے سکتی ہے جس کا ایندھن مشرق وسطیٰ یا پھر پوری دنیا بھی بن سکتی ہے۔ امریکہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایران اب وہ 1953 کا ملک نہیں جہاں ایک سادہ سی بغاوت سے نظام کو الٹا جا سکے، بلکہ یہ ایک ایسا دفاعی قلعہ ہے جہاں قیادت اور عوام کے درمیان مزاحمت کا رشتہ فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں اقوام متحدہ جیسے ادارے صرف طاقتوروں کے مفادات کی محافظ بن کر رہ گئے ہیں، اور جہاں بین الاقوامی قوانین کی جگہ ایک قانون بولتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہاں ایران کی کہانی ایک عبرت بھی ہے اور ایک سبق بھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ رومی سلطنت سے لے کر منگولوں اور برطانوی نو آبادیاتی نظام تک جس نے بھی خود کو قانون سے بالا تر سمجھا، اسے زوال نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ طاقتور ریاستیں اکثر بیرونی حملوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی تکبر اور تضادات سے بکھرتی ہیں۔ آج ایران، چین اور روس کی شکل میں ایک نیا عالمی بلاک اس لیے ابھر رہا ہے کیونکہ دنیا اب امریکہ کی یک طرفہ دھمکیوں اور طاقت کے قانون سے تنگ آ چکی ہے۔ امید ہے میری اس ویڈیو نے ان تمام پردوں کو ہٹا دیا ہوگا جو اس پیچیدہ عالمی صورتحال پر پڑے ہوئے تھے۔ میرا مقصد ان سوالات کا جواب تلاش کرنا تھا جو آج ہر ذہن میں گردش کر رہے ہیں کہ آخر مشرق وسطیٰ میں طاقت کا یہ توازن کس رخ پر جا رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہم ایک چیز کو مختلف نظریات سے سمجھ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔